الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور او قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. اس حدیث کا معنی اور مفہوم اور اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس حدیث کے راوی ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ کا نام نفع بن الحارث بن کلدہ الثقفی ہے. آپ صحابی رسول ہیں اور آپ کا انتقال سن 51 ہجری میں ہوا ہے. یہ اس حدیث کے راوی ہیں. ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ جو تشریف فرما ہے، کیا میں آپ لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان بڑے گناہوں میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں آگاہ نہ کر دوں کہ وہ کون ہیں؟ بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ جو ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ 3 بار دہراتے رہے. پھر اس کے بعد میں اس کی وضاحت فرمائی. کہا گناہوں میں بڑے بڑے گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں ان میں سب سے پہلا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، اللہ کی قدرت میں، اس کی ملکیت میں، اس کی بادشاہت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا یا کسی کو بڑا سمجھنا یا کسی کو اس کے برابر سمجھنا، یہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ ہے. اس گناہ سے بڑھ کر کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. جیسے دعا اللہ کے لیے کرنی ہے، آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاریں. نذر و نیاز اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاریں. قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے قربانی کریں. سجدہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر سر جھکائیں. اور مشکلات میں اللہ کو پکارنا ہے، مشکل کشائی کے لیے اللہ کو پکارنا ہے، اولاد کے لیے اللہ کو پکارنا ہے، بیماری میں شفا کے لیے اللہ کو پکارنا ہے. یہ سب جو اللہ کے حقوق ہیں اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا یہی شرک ہے. اور اللہ رب العالمین کے ہاں یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بعد میں فرمایا وعقوق الوالدین، اور دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑا گناہ ہے بڑے بڑے گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے، والدین کے حقوق میں کمی کرنا ہے، والدین کو ڈانٹنا ہے، والدین کو پھٹکارنا ہے، والدین کو گھر سے نکالنا اور بھگانا ہے، والدین کی بیماری کی حالت میں، ان کے بڑھاپے کی حالت میں ان کا خیال نہ کرنا ہے، ان کی چاہتوں کو پورا نہ کرنا ہے، والدین کی اطاعت و فرما برداری نہ کرنا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کو بیان فرمایا ہے، جیسے اللہ نے تو ہمارے اوپر بڑی بڑی نعمتیں سرفراز کر کے ہمیں نوازا ہے، ایسے ہی والدین کی بھی بڑی کرم فرمائیاں ہیں، ان کے ہمارے اوپر بڑے بڑے احسانات ہیں. جب ہم بچے تھے
جب ہم چھوٹے تھے تب انہوں نے ہمیں پالا، ہمیں پوسا، اور ہماری بیماری میں ہم سے پہلے وہ بیمار ہو جاتے، ہمارے غم کو وہ اٹھاتے، ہماری پریشانیوں کو وہ برداشت کرتے، ہمیں خوش کرنے کے لیے، ہمیں آرام دیکھنے کے لیے اپنے آرام کا خون کر دیتے، شب و روز ہماری بھلائی کے خاطر سوچتے رہتے۔ اس لیے اللہ نے ان کے احسانات اتنے زیادہ ہیں، اس بنا پر کہا کہ سب سے بڑا گناہ ایک انسان کے لیے یہ ہے اللہ رب العالمین کے شرک کے بعد کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے، ان کی نافرمانی کرے، ان کی بات نہ مانے، ان کا احترام نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو اپنے قرآن کریم میں بھی ترتیب سے بیان کیا تھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث شریف کے اندر اس ترتیب کی پوری رعایت کی، اللہ کے حقوق کو بیان کیا، پھر والدین کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد جو تیسرا بڑا گناہ ہے، جو بڑے بڑے گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے، وہ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا۔ آج ہمارے معاشرے میں کسی کے حق کو ناحق بنانا، کسی باطل کو بے حق کو حقدار بنانا، اس کے لیے بڑی کوششیں ہوتی ہیں اور لوگ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ بہت ہی ناپسند ہے، جیسے اللہ کو شرک ناپسند ہے، جیسے اللہ کو والدین کی نافرمانی ناپسند ہے، ایسے اللہ کو ایک مومن کے حق میں یہ بھی ناپسند ہے کہ وہ جھوٹی بات بولے یا جھوٹی گواہی دے۔ جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو جھوٹ پسند نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں ان میں سے جھوٹی گواہی دینا ہے، یا راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول الزور، جھوٹی بات بولنی ہے، جھوٹی بات بولنی ہو یا جھوٹی گواہی دینی ہو، یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ یہ بیان کرتے ہوئے برابر اس کو بیان کر رہے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اسی کو بار بار کہتے رہے کہ دیکھو سب سے بڑا گناہ یہ ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری دیکھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھ کر کہ ان بڑے بڑے گناہوں میں ہمارے امتی پھنس نہ جائیں اور اللہ رب العالمین کے غضب کے شکار نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان کرتے ہوئے بڑے بے چین و بے قرار نظر آتے تھے۔ اس لیے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ احساس کیا، ہم یہ کہنے لگے کہ کاش کہ اللہ کے نبی آپ خاموش ہو جاتے، اس لیے کہ آپ کی بے قراری دیکھ کر مجھے رہا نہیں جا سکتا تھا۔ آپ نے ان گناہوں کی عظمت کو اور ان گناہوں کی سنگینی کو سمجھا تھا، اور سمجھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے صحابہ کے سامنے ریپیٹ کیا تاکہ ان کے ذہن و دماغ میں یہ پیوست ہو جائے اور وہ ٹھیک سے سمجھ جائیں کہ اس گناہ سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے آخر میں عرض کرتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، دوسری بات یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، تیسری بات یہ ہے مر جانا، کٹ جانا، نقصان اٹھا لینا، لیکن جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات نہ بولنا ایک مومن کی کامیابی کے لیے، معاشرے میں عزت کے لیے، اس کے امن و امان کے لیے اور اللہ کے ہاں سرخروئی کے لیے، یہ 3 باتیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ان 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں شرک سے بچا لے، اے اللہ تو ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچا لے، اے اللہ تو ہمیں جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات سے بچا لے، اے اللہ تیری ہی توفیق سے ہم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے توفیق اور مدد مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمیں اچھے معاشرے میں رہنے کی توفیق نصیب فرما اور ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔